حامدا لله عز وجل سبحانه وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين وبعد آج کی مجلس کے صدر عالی مقام جانشین حافظ الملت حضرت علامہ شیخ الحدیث پیر نوید الحسن مشہدی صاحب دامت برکاتہم اور مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمن صدیقی صاحب دامت برکاتہم جامعہ اسلامیہ اسلام آباد کے بانی اور محتمم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب حضرت علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر موجود اور ہمارے سامنے تشریف فرما جملہ اجلہ افاضل اکابر علماء کرام جامعہ اسلام آباد کے لائق و فائق اساتذہ کرام آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام حفاظ کرام اور معززین علاقہ اور میرے عزیز طلباء، یہ سارے ہمارے اکابر اور بزرگ ہیں اور آپ بھی طالبان علم اور میں بھی ایک ادنا طالب علم، تو ہم پیٹی بھائی ہیں، پروفیشنل فیلو ہیں اور ہمارا اور آپ کا مشن مقصد اور مدعا ہے اور اب تو دیگر مسالک کی چھوڑیے، ہم خود ہی آپس میں آویزش کے لیے خود کفیل ہیں اور اب فی ما بین المسلک خلافیات کی ایک آفت اور مصیبت ہم پر نازل ہے، لیکن میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس عہد کے مسائل کیا ہیں، ہمارے لیے حقیقی اور اصل چیلنجز کیا ہیں اور اب ہمارے لیے دینی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے سامنے
سب سے بڑا چیلنج ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر سیکولرزم کا ہے، لبرلزم کا ہے، الحاد کا ہے، انحراف کا ہے، مذہب سے بغاوت کا ہے۔ علانیہ اس کی جسارت نہیں کی جا سکتی، لیکن در پردہ یہ وہ کامن ایجنڈا ہے کہ جس پر دین کے مخالفین یکجا ہیں۔ ابھی تک اہل دین نے اس شدت کے ساتھ نہ اس کا ادراک کیا ہے، نہ اعتراف کیا ہے، اور جب کسی چیز کا ادراک اور اعتراف ہی نہ ہو تو پھر اس کی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیاری تو بہت بات کی بات ہے۔ ابھی ہمارے شیخ ختم بخاری کا درس دیں گے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کا آغاز جو کیا وہ ابتدائے وحی سے کیا، اور آپ نے جو بخاری شریف کا اختتام کیا یہ ان کی کرامت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیلنج جو آج ہمیں درپیش ہے، آپ نے آخری باب میں اس کی جانب ہمیں متوجہ فرما دیا تھا کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ تو گویا انہوں نے بتایا کہ کمال علم، صداقت علم، حقیقت علم کی اساس وحی ربانی ہے، اور اس علم کو چیلنج کرنے کی طاقت چیلنج کرنے والے ابلیس سے لے کر آج تک اقلیت پسند ہیں۔ اقلیت پسندی کے معنی ہیں کہ عقل کو مقتدا ماننا، عقل کو معیار، میزان اور کسوٹی ماننا۔ اس مذہب کو ریشنلٹی اور اس کے ماننے والوں کو ریشنلسٹ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو اقلیت پسند فرقہ مسلمانوں میں پیدا ہوا وہ معتزلہ تھے، اور وہ وحی ربانی کو حرف آخر اور قول فیصل ماننے کے بجائے اسے عقل کی میزان پر پرکھتے تھے۔ اس لیے امام بخاری نے آخری حدیث میں انہیں ایڈریس کیا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت میں یہ جو اعمال کے ناپ تول کا مسئلہ ہے، میزان عدل کے قیام کا مسئلہ ہے، نیکی اور بدیوں کا جو میزان کے پلڑوں میں توازن کیا جائے گا اور جو فیصلے کیے جائیں گے، انہوں نے کہا کہ یہ سب علامتی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا، مگر امام بخاری نے ان کے چیلنج کا جواب دیا کہ جب رب کائنات نے فرما دیا کہ ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے اور بنی آدم کے اعمال و اقوال کو وزن کیا جائے گا، اور وزن یومئذ الحق، اور آج کے دن وزن یہ حق ہے، قطعی ہے، اسے ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔ کیونکہ معتزلہ کہتے تھے
کہ یہ اعمال عوارض ہیں، اقوال عوارض ہیں، اور جوہر قائم بذات ہوتا ہے۔ عارض آپ فلسفے میں پڑھتے ہیں کہ قائم بالغیر ہوتا ہے، اس کا اپنا خارجی وجود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میری اور آپ کی رنگت ہے، مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کو بخار ہے اور ٹیمپریچر ہے تو وہ ہمارا رنگ ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہے، ہمارا ٹیمپریچر ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہے۔ کسی کو مرض لاحق ہے تو اس کے وجود کے ساتھ قائم ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، یہ آپ کے وجود کے ساتھ قائم ہیں۔ آپ کے وجود سے ہٹ کر خارج میں تو ان کا کوئی وجود نہیں ہے، تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ ان کا وزن کیوں کر ہوگا؟ تو امام بخاری نے ان کو جواب دیا کہ جب رب ذوالجلال نے کہہ دیا کہ وزن ہوگا تو یقیناً ہوگا۔ اس پر تفصیلی بات میں نہیں کر سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے کہ کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا، کیسی صورتیں ہوں گی، یہ محدثین نے بیان کیا ہے، یہ حضرت آپ کو بتائیں گے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ دین کا جو حقیقی مقابلہ ابتدائے آفرینش سے آج تک جو ہے وہ عقل پرستوں کے ساتھ تھا۔ مثال کے طور پر سر سید احمد خان کا کتنا بڑا نام تھا، اور وہ مولوی بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے بتایا کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ، اس کے علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا، کیونکہ دنیا میں جتنے ائمہ تلبیس گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں انسانیت کو گمراہ کیا، وہ جہلا نہیں تھے، وہ اس وقت کے صاحبان علم تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم مطلقاً ضمانت ہدایت نہیں ہے جب تک کہ اس علم کے ساتھ فضل الہی شامل نہ ہو جائے۔ یہ آپ کو غوث الاعظم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے بیان کرنے کا بھی وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر معراج کا واقعہ احادیث سے ثابت بھی ہے، اور فرض کرو کہ احادیث جرح و تعدیل کے معیارات کے مطابق صحیح بھی ہیں، لیکن وہ قانون فطرت یا لا آف نیچر کے خلاف ہیں، تو ہم کہیں گے کہ راویوں کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ مثلا اس کا کہنا یہ تھا کہ کوئی جسم فضا میں پرواز نہیں کر سکتا۔ آج کل جو یہ خلائی جہاز یا جہاز ہیں، یہ تو میکینیکلی مصنوعی طاقت سے پرواز کرتے ہیں، لیکن بغیر کسی مصنوعی وسائل کے جب پرواز کر ہی نہیں سکتا۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ لا آف نیچر ہے۔ تو سر سید نے کہا کہ لا آف نیچر اٹل ہے، لا آف نیچر قطعی ہے، لہذا وہی کی کوئی بات لا آف نیچر سے یا قوانین قدرت سے ٹکرائے گی تو اس کو ہم رد کر دیں گے اور قانون فطرت کو حاکم بنا لیں گے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ لا آف نیچر یا اس کائنات میں عالم اسباب، سبب اور مسبب، علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو نظام ہے، یہ خالق نے قائم کیا، یہ فاطر نے قائم کیا۔ یہ دنیا کا نظام اسباب اور مسبب کے رشتے سے چلتا ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ لیکن جو فطرت ہے،
جو قوانین فطرت ہیں، جو لا آف نیچر ہے، وہ فاطر پر اور خالق پر حاکم نہیں بن سکتے۔ مثال کے طور پر لا آف نیچر یہ ہے کہ حیوانات میں توالد و تناسل ہوتا ہے تو مرد و زن کے اختلاط سے ہوتا ہے، حیوانات میں مادہ و نر کے اختلاط سے ہوتا ہے، اور اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ نباتات میں بھی کسی درجے میں یہ رشتہ موجود ہے۔ پپیتے کے بارے میں تو اوپنلی مثالیں موجود ہیں۔ تو لہذا جب بھی توالد و تناسل ہوگا، عالم اسباب یہی ہے، قانون فطرت یہی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے واسطے کے بغیر، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو عورت کے واسطے کے بغیر اور حضرت آدم کو دونوں کے واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ لہذا اس نے نظام کو عالم اسباب کے تحت چلایا ہے، لیکن جب وہ چاہے اس نظام کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، اس نظام کو معطل کر سکتا ہے، اس نظام کو بے عمل کر سکتا ہے، اور اس کا حکم اس پورے نظام پر حاوی ہو جائے گا۔ لہذا آج کے دور میں جو حقیقی چیلنج ہے وہ ہمارے لیے لبرلزم کا چیلنج ہے، وہ ہمارے لیے سیکولرزم کا چیلنج ہے، اور آج کے علماء کو اپنے دور کی جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مغربی فلاسفر نے لکھا ہے کہ اب لبرلزم ہمارے لیے عقیدے کا درجہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے لیے مذہب کا درجہ رکھتا ہے، لہذا اب وہ آپ کے مذہب کے مقابلے میں ہے، وہ آپ کے دین کے مقابلے میں ہے۔ دوسرا ان کا مدار اس پر ہے جس پر آپ کی جمہوریت بھی قائم ہے کہ عقل کل یا عقل اجتماعی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ لہذا ہمارا دستور اگرچہ بعض آرٹیکل کے اعتبار سے اسلامی ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن وہ کیسا قرآن و سنت ہے کہ جس میں علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری یا کوئی وقت کا بڑا عالم اور رمیش کمار دونوں کے ووٹ کا وزن ایک ہو جائے اور فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے عقل اجتماعی یا اکثرین نے فیصلہ کیا کہ ہم جنس پرستی جائز ہے، عورتوں کی باہم، مردوں کی باہم یا دونوں طرح سے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کی عقلیں جمع ہو جائیں تو وہ وحی ربانی کے ایک حکم کو بھی رد نہیں کر سکتی۔ سو یہ آپ کا بنیادی چیلنج ہے۔ یہ آپ نے آج کے دنیا میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو استدلال کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں سمجھانا ہے اور یاد کرنا۔ یہ جو ہمارے ہاں جذباتیت پیدا کی جاتی ہے، یہ جذباتیت اہل مذہب پر تو استعمال ہو سکتی ہے، یہ جذباتیت منکرین مذہب پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ وہاں آپ کو منوانا نہیں پڑے گا جبرن، بلکہ قائل کرنا پڑے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو مائل کرنا پڑے گا۔ لہذا آپ کا چیلنج گزشتہ چیلنجز کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہے اور زیادہ مشکل ہے۔
اور ان حقائق کو آپ کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ان چیزوں پر وقتاً فوقتاً لکھتا رہتا ہوں۔ میں نے جب لبرلزم پر ایک دو کالم لکھے تو مجھے انڈیا کی یونیورسٹی سے ٹیلی فون آیا کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان کو عربی میں اور انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اور ہم اس کو پھیلائیں۔ میں نے کہا بالکل اجازت ہے آپ کو۔ تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نصاب سے باہر مطالعہ نہیں کرتے، تو جب تک آپ اپنے نصاب سے باہر کی دنیا کا مطالعہ نہیں کریں گے، جدید لٹریچر کا مطالعہ نہیں کریں گے، جدید ذہنوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، لوگوں کے انٹیلیجنشیا لیول کو اور ذہنی سطح کو نہیں پڑھیں گے، تو آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس لیے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں، اس گئے گزرے دور میں، اگر اہل مغرب اپنے لیے کوئی چیلنج سمجھتے ہیں تو وہ ان دینی مدارس کو سمجھتے ہیں۔ لہذا FATF کا ایجنڈا ہو، نیشنل ایکشن پلان ہو، کوئی سلامتی، قومی سلامتی کی پوشیدہ پالیسی بنائی جائے، راتوں رات 59 اور 33 قوانین پاس کیے جائیں، تو ان کا جو ایجنڈے کا بڑا ہدف جو ہے یہ دینی مدارس و جامعات ہیں۔ کیوں؟ یہ نہیں کہتے کہ اس فوج کو ختم کر دو، یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اس بیوروکریسی کو ختم کر دو، یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اس عدلیہ کو ختم کر دو، مطالبہ کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ ان مدارس کو کنٹرول کر لو، ان مسجد کے جو ممبر ہیں اور تدریس کی مسند کو کنٹرول کر دو، کیونکہ ہمیں احساس ہو یا نہ ہو لیکن ان کو پتہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر سیرت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے، آج کی دنیا میں انسانی شکلوں میں اگر صورت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے، آج کی دنیا میں اگر دینی حقیقی صورت میں کسی نہ کسی درجے میں نظر آ رہا ہے تو وہ پاکستان کے مدارس و مساجد کا فیضان ہے۔ اس لیے یہ ان کا ہدف ہے، یہ ان کا نشانہ ہے، اور ہمارے پاس یہ مدارس و مساجد، چاہے ممبر مسجد ہو، مصلی مسجد ہو اور مسند تدریس ہو، ان کی حریت فکر و عمل کا تحفظ کرنا یہ ہمارے اسلاف کی میراث بھی ہے اور یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم کرائے ناموں کی طرح کمپیوٹر کو کلک کریں گے اور بورڈ بانٹنا شروع کر دیں گے ریوڑیوں کی طرح، لیکن الحمدللہ الی احسان ہی ان کا یہ فریب کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور جب تک آپ متحد اور منظم ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ساری چالیں، یہ سارے فریب کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ سارے جو وقت کے قوانین ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے، وہ نہ بھی کینسل ہوئے ہیں، نہ ان میں ترمیم ہوئی ہے، ان کو ہیلڈ ان ایبینس یعنی معطل کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی برسر عام وہ ترمیم بھی نہیں کر سکتے کہ باہر کے آقاؤں کو پتہ نہ چل جائے اور ہماری گردن میں شکنجہ کس نہ دیں۔ اور جب انہوں نے مزاحمت کو دیکھا تو اس پر عمل درآمد کو بھی موقوف کر دیا، لیکن آپ حضرات کو الرٹ رہنا ہوگا، آپ حضرات کو بالکل بیدار رہنا ہوگا، اور جب تک ان قوانین کو منسوخ نہیں کیا جائے گا یا شریعت کے تقاضوں کے مطابق ان میں ترامیم نہیں کی جائیں گی، اس وقت انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے ان اداروں کی حریت کا تحفظ یہ دین کا تحفظ ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ حرمین طیبین سمیت 57 مسلم ممالک سمیت پوری دنیا میں
کرونا کی آڑ میں مسجدیں بند ہو گئیں، لیکن اس پاکستان کی میں مسجدیں بند نہیں کی جا سکیں۔ تو ازہر کا فتویٰ آ گیا اور سعودی عرب کا فتویٰ آ گیا، شرق و غرب سے فتوے آ گئے۔ جب ہمیں پریزیڈنسی کے ساتھ لنک کیا گیا تو میں نے کہا کہ ان اداروں کی علمی وجاہت تسلیم، لیکن وہ ریاست کی غلامی میں ہیں، اس لیے ان کے فتوے وہاں نافذ ہوں گے، ان کے فتوے پاکستان میں ہرگز 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 کسی قیمت پر نافذ نہیں ہوں گے۔ اور یہاں اگر فتوے چلیں گے تو انہی فقیروں کے چلیں گے، مسند نشین لوگوں کے چلیں گے، فرش نشین لوگوں کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی برکت سے وہ نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم ان کے مستحق نہیں ہیں۔ دین صحابہ کرام نے تو پہلے دین کو دیا اور پھر دین نے ان کو لوٹایا، ہمیں تو دین نے پہلے عطا کر دیا، اب اگر اس کو دین کو لوٹانے کا وقت آ جائے تو پھر آپ کو تیار رہنا ہوگا، گریز نہیں کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے سالانہ جلسے میں اپنے طلباء سے کہا تھا کہ جن کا یہ خیال ہے کہ مدرسہ اس عمارت کا نام ہے، اس خیال کو دل سے نکال دیں۔ مدرسہ استاذ کا نام ہے، مدرسہ کتاب کا نام ہے، مدرسہ طالب علم کا نام ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں موجود ہیں مدرسے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دھوپ میں بھی بیٹھیں گے، درخت کے سائے میں بھی بیٹھیں گے، جہاں پناہ ملے گی بیٹھیں گے، لیکن دین کی آزادی پر سودا نہیں کریں گے، دین کی حریت پر کسی قیمت پر سودا نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ حضرات کو اس حوالے سے ہر دم متحرک اور ہر دم فعال رہنا ہوگا۔ اور میں ایک ادنا فرد کی حیثیت سے آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میں نے جو اپنی زندگی میں تجربہ کیا، اگر میں حلف کھا کر آپ کو یقین دلاؤں، قسم کھا کر یقین دلاؤں، تو مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ غیر مشروط طور پر دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو دین کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ آپ کا ہاتھ چومتے ہیں، یہ جو لوگ آپ سے عقیدت سے ملتے ہیں، یہ جو لوگ بچھے جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی حسین عالم ہے، ہم کون سے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، ناحق ہوا دشمن آسماں ہم نہ آسماں اپنا۔ اس لیے دنیا کی ہمارے مسلمانوں کی جو ہم سے محبت ہے وہ دین کے حوالے سے ہے، وہ دین کی نسبت سے ہے۔ سو دین سے آپ کو وفا کرنا ہوگا۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ گلہے جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کروں بت قدے میں اگر بیاں، کہے صنم بھی ہری ہری۔ کہ جو آج کل جفا پر وفا کا لیبل لگا کر بعض لوگ کرسی کی محبت میں، اقتدار کی محبت میں، دنیاوی منافع کی محبت میں دین سے جفا کر رہے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں کہ جو حرم کو اہل حرم سے گلہ ہے، اگر میں کسی بت قدے میں جا کر بیان کروں تو بت کہے گا کہ یہ تو حرم کے جعلی پیروکاروں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یہ تو میرے پرستاروں نے بھی نہیں دیا۔ اس لیے اس بات پر آپ کو زندہ رہنا، بیدار رہنا پڑے گا۔ اور اس لیے علامہ اقبال نے اسلام کا مرثیہ پڑھا تھا کہ میں جو سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود میرے گھر کے چراغاں نے دکھایا ہے مجھے، کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا، یہ سوغات عطا کی ہے مسلمان نے مجھے۔ آج یہ عظیم الشان مملکت
غلامی کی توق اپنے گلے میں پہنا رہی ہیں، تو کیا اس ملک کا قصور ہے؟ کیا اس سرزمین کا قصور ہے؟ کیا اس کے بانیان کا قصور ہے؟ یہ سارا قصور ان کا ہے جو 74-75 سال سے مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ اس الزام سے اگر کوئی بری ہیں تو اہل دین بری ہیں۔ وہ جب بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں کر رہے، ہم نے کہا اسلام کو تو آپ نے ایک دن کے لیے بھی تخت پر نہیں بٹھایا۔ آپ ایک بار اسلام کو تخت پر بٹھا دیں اور پھر اسلام ڈیلیور کر کے نہ دے تو پھر آپ گلہ کریں۔ جب تک آپ اسلام کو، اس لیے ایک شیخ نے کہا تھا کہ 2 راستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو تخت اقتدار پر ہے وہ مسلمان ہو جائے، یا جو مسلمان ہے اسے تخت اقتدار پر پہنچا دو۔ اس لیے آپ کو اس مشن کے لیے متحد رہنا ہوگا، منظم رہنا ہوگا، بیدار رہنا ہوگا، ان بزرگوں کے ساتھ جڑا رہنا ہوگا، اور جو ہمیں تفریق و تشتت میں مبتلا کر رہے ہیں وہ ان سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ میرا وقت ختم ہوا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔